حسد صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کا قرضوں اور واجبات پر انحصار مزید بڑھ گیا ہے. ملک پر قرضے اور واجبات بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت اپنے پروجیکٹس کے ساتھ اڑا کے رکھتا ہے، کیونکہ قرضے اور واجبات اگر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں تو وہ اڑان نہیں، پھر یہی ہے نا، اڑا دیا سارا کچھ. اچھا، حکومت نے ہر دن اوسطاً 25.4 ارب قرض لیا، آدھے سے زائد بجٹ. کیا کہہ رہا ہوں میں آدھے سے زیادہ بجٹ قرضوں پہ سود ادا کرنے میں ضائع ہوا، صرف ہوا، غار میں گیا. اور کہ سود ادا کر رہے ہیں، سودی کاروبار میں حکومت ملوثہ. نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور تمہیں کبھی پناہ ملے گی. اور بات سنو، اتنے جاہل چودھری محمد علی ہوتے تھے، ایک فائنانس کے وہ بڑے وزٹ تھے، وزیر اعظم بھی رہے ہیں چودھری محمد علی. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، انہوں نے نام ہی نہیں پتا ہونا، چونکہ دے کے پیو بھرا تے چاچے تے تائے تے سمدھی وہ نہیں آئے ہون گے. چودھری محمد علی کا نہیں پتا، وہ پڑھے لکھے آدمی سی باسی نہیں انہوں دی بنتی. اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر قرضے لینے کی روایت پڑ گئی تو قرض چکانے کے لیے، سود چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا. آ گیا دن معیشت کی کمزور بنیادیں. اب بنیادیں ہلا نہیں دی گئیں، اخاڑی جا رہی ہیں. مشیر خزانہ کے پی کے نے سوال اٹھایا کہ صرف 8 ماہ میں حکومت نے 1830 ارب کا قرضہ لیا ہے. یہ ملک کی معیشت تھی جاری اشاریے پتہ نہیں کون اشارہ کر دی ہے، میرے نہیں پتا. معیشت رکھا مار دی ہے، اشارے کر دی، کیا آؤٹ ڈیٹ تے چلیے. یار اس کا جواب کون سا میاں یا کس مائی کا لال دے گا؟ فیکٹ شیٹ یہ ہے. اب بھی کچھ ہو سکتا ہے، خدا کا واسطہ تو کر لو. میں تو بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں کہ سائنس ٹیکنالوجی میں عالم اسلام یوں ہو جائے، وہ ہو جائے، نہ ہو. اس لوٹ مار سے تو بچ جاؤ. اور تو کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ ماحول ہی وہ نہیں ہے جہاں بڑے دماغ پیدا ہو سکیں. ہمارے یہاں عام لفظوں کی بہت توہین ہوتی ہے، ہم ابیوز کرتے ہیں لفظوں کو. دانشور، وہ اس ماحول میں، اس گھٹن زدہ ماحول میں دانشور پیدا ہو سکتا ہی نہیں. یہی لعنت تھی کبھی اس دنیا پہ جو آج مریخوں پہ پہنچی ہوئی ہے، چاندوں پہ اور خلاؤں میں پھر رہی ہے. جب اس نے کہا تھا وہ کیڑا نام سی گلیلیو وغیرہ، وہ شودے اٹھ کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. شودے تو سمجھ گئی ہوگی نا میں کی بات کر، اٹھ کے آ گئے. جو کوئی ایجاد دی گل ہوتی سی پہنچ جاندے سی، فلانا یہ یوں نہیں ہو رہا، یہ منہ ہو رہا، فلانا. جب ان سے جان چھڑائی ویسٹ نے پھڑائی نہیں تھی، خدا کی قسم. چلو یار. پروفیسر صاحب، دوسری طرف رواں مالی سال 2025-2026 کے پہلے 2 ماہ کے دوران تنخواہ دار طبقے نے 85 ارب روپے انکم ٹیکس دیا، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 21% یعنی 15 ارب روپے زیادہ ٹیکس ہے. کیا تنخواہ دار طبقے پر ہر سال اسی طرح ٹیکس بڑھتا رہے گا؟ یہ بالکل. دیکھو اس سال 21% خون زیادہ پیا گیا. میرا اور آپ کا فرق تو ہے ہی کچھ نہیں، 19-20 کا ہی فرق ہے. میں صرف جملوں کو ذرا آسان اور سہل بنا کے ذرا عوامی کر دیتا ہوں. 21% اس سال زیادہ ٹیکس لیا گیا اگر سیلریڈ طبقے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ 21% خون ان کا اس سال زیادہ پیا گیا. اور ہر ٹیکس کئی شکلوں میں وصولا جا رہا ہے. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ بھتہ ہے. یاد رکھو امریکہ کی بنیادوں میں ایک کمال کی تحریک تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. وہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں یہ نائیاں دی برات ہر بندہ ہی راجا ہے. عوام کا کیا تعلق ہے اسمبلی سینٹ؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ. کو مہا چمچا ہوگا یا کو واقعی ٹیکنوکریٹ بڑی کو ضرورت ہوگی یا اس نے لمبا کھابا دیا ہوگا. کون ہے؟ عوام ہیں. عوام جب بیٹھ کے قانون سازی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. مصیبت یہ ہے ان کو پکڑنے والے بھی ان کے بھائی والی ہے. وہ سارا بھائی یہ سارا پتہ نہیں آئے لوگوں. اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں میں. تو یعنی
انہوں نے کیا کہا امریکنز نے ازی اہمی زندہ قوم ہے ملی رقمیں اچھی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. عام آدمی کو کا تو رول ہی کوئی نہیں, نہ پروونشل کسی اسمبلی میں, نہ سینٹ میں, نہ ادھر نہ ادھر فلانا, ٹیکس ٹھوکی جا رہا ہے. لیکن شاید اللہ پاک وہ پتہ نہیں رب العالمین نے کیا سوچا ہوا ہے کہ ان کو کھینچ کھینچ کے ادھر لے جا رہا ہے. جب بالکل ہی دھماکہ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین نے 25-26 اب تو 27 کروڑ ہوں گے انسانوں کی ذلت, قسم پرسی, بھوک, ننگ, اوجل ہو. پتہ نہیں یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. چلو جاری رکھو. بالکل درست. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ ہفتوں ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر کئی بار تنقید کرنے کے بعد انہیں اچانک اپنا دوست قرار دیا تھا اور اب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بھی تصدیق کر دی ہے. ٹرمپ کے اس یو ٹرن پر آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں, یو ٹرن لینے کے لیے ہی ہوتا ہے. اس کو کیوں تم لوگ اتنا اسکینڈلائز کرتے ہیں؟ یو ٹرن کو مطلب کیوں ہوتے ہیں مجھے بتاؤ. یو ٹرن لینے کے لیے ہی ہوتا ہے نا. راؤنڈ اباؤٹ جب یوں کرتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ, کچھ بھی نہیں. دوسری بات, ایک بات ذہن میں رکھو, ٹرمپ ہے لفظوں کی لوڈو کا چیمپئن. کیا کہا؟ لفظوں کی. He doesn't mean anything. Whatever he says. گرگٹ محاورہ سنا نا, گرگٹ کی طرح فلانا بندہ رنگ بدلتا ہے, کیا کریں. لیکن جو کل تھا وہ آج نہیں, جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اور ہمیں بھی ادھر ادھر پھدکنا نہیں چاہیے. ہم پتہ نہیں اداکاری کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ہم اتنے چبل. یاد رکھنا اس طرح کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. ملک کی مفادات ہوتے ہیں, nothing else. Everybody suits himself. اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی میڈنس کے پیچھے میتھڈ ہوتا ہے. میں تو ان دنوں میں بی جے پی بہت کہہ رہا تھا, تمہارے کہا ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں اس کا, یو ٹرن لے کے آ جائے تو یو ٹرن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لینے کے لیے ہوتا ہے. کیوں ہے سڑکوں پہ بند کراؤ. اچھا ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. سافٹ ویئر کمپنی اوریکل کے شریک بانی لیری ایلسن کی امیر ترین شخص بننے کی خوشی ایلون مسک نے پھیکی کر دی. کچھ ہی دیر بعد ٹیسلا کے بانی ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے. یہ کیا ایشو ہے, یہ کیا کام ہے؟ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دولت اور طاقت یہ گھومتی رہتی ہے, یہ گشت کرتی رہتی ہے. طاقت اور دولت دنیا کے کتنے بڑے بڑے خاندان, فرعونوں, شدادوں, نمرودوں اور قارونوں سے لے کے آج تک. ایک زمانے میں جان ایف کینیڈی, میں بچہ تھا, بہت چھوٹا, مجھے بہت پسند تھی. وہ تو ویری ہینڈسم مین, دیکھا تو نہیں میں نے, تصویریں دیکھ کے تو مجھے بڑا اچھا لگتا. ویری اسمارٹ, ینگ, ہینڈسم. تو اس کی بیوی تھی جیکلین میرا خیال ہے. وہ کینیڈی واز مرڈرڈ. تو اس عورت نے پتہ ہے کس کے ساتھ شادی کی؟ امریکن پریزیڈنٹ کی بیوہ نے. وہ تھا ایک اونیسس یا اس طرح کا نام تھا, یونان کا. اس کا پتہ نہیں بحری جہاز تھے, پتہ نہیں کیا. He was the richest man. کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. فورڈ کا بھی تھا, اب بھی ہیں, لیکن نہیں, وہ اس گیم سے کب کے نکل گئے. اچھا, اور مجھے بڑا غصہ چڑھا کینیڈی کی وڈو پہ. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو کتنی مطلب کمینی نکلی یہ عورت. اتنا خوبصورت شوہر جوانی میں مارا گیا, قتل ہوا. تو اس نے اچھا وہ ایسے جڑا ہے بھی بنگا چبا جائے سی, لیکن پیسہ بہت تھا. آج نام و نشان آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اپنے سینئر سے پوچھنا, اپنے سینئرز کے سینئر سے پوچھنا. تو دولت, طاقت, اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ بس پھردا رہندا چکر.
جی ٹھیک ہے حسن صاحب، آج 13 ستمبر لیجنڈری اداکار لہری صاحب کی برسی ہے، کچھ ان کے بارے میں بتائیں. یار میرا لہری صاحب سے بڑا پیار تھا، بہت زیادہ، بہت پیارے، بہت نفیس صاحب. جتنا جھوٹ بولو. ان کے پاس مازدا ہوتی تھی، آپ نے نام بھی نہیں سو، ایک زمانے میں بڑی اس کو کہتے تھے منی مرسیڈیز یا اس طرح کا مازدا، جاپنیز کی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ گاڑی. پتہ نہیں پاپولر بھی تھی، پتہ نہیں وہ غائب ہی ہو گئی، پتہ نہیں کمپنی بند ہو گئی کیا. وہ گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس. پہلے وہ رہتے تھے یہ مین مارکیٹ گلبرگ ایک اپارٹمنٹ، ساتھ ہمارا دفتر تھا دھنک کا. ان کے ساتھ بہت پیار محبت، بہت سویٹ آدمی. جتنا جو کبھی فیملی انہوں نے نہیں یہاں لائی، فیملی کو ہمیشہ کراچی رکھا، ویسے آؤ جاتے ہوں. اور ان کے گھر جیسے ان کے پاس 2 ہی ملازم تھے، ایک ان کا کک تھا، ایک ان کا ڈرائیور تھا. بعد میں وہ شفٹ ہو گئے حسین چوک سے آگے ایک گھر تھا اس کا گراؤنڈ فلور، اور ان کا میرا ڈرائی کلینر بھی ایک تھا، وہ مین مارکیٹ میں آج بھی ہے. ویری سویٹ ہیومن بینگ، سفیر اللہ نام تھا ان کا. تو خوبصورت آدمی، بہت پیارے آدمی، ایکسلنٹ ہیومن بینگ. تو بہرحال لیکن یہ دنیا ہے، یہاں مستقل تو نہیں کوئی بھی رہ سکتا. دکھ ہوتا ہے، بہت بہت پیار تھا میرا ان سے. ٹھیک، اللہ انہیں غریق رحمت کرے.